بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز جو سوال حاضر کیے گئے ہیں، سب سے پہلا جو ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ یہ سوال حاضر کیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوا کہ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے، پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے۔ آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہوا کہ رسول کون ہوتے ہیں اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ تو جواب سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل نے جن برگزیدہ بندوں کو اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجا انہیں رسول کہتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو خدا عز و جل کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی اور رسول کے معنی میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ نبی صرف اس بشر کو کہتے ہیں جس سے اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، جبکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ ہاں، نبیوں کی کوئی تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خدا عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اگلا سوال سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کریں، اس کے پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی اگر وہ بھول چکی ہیں تو وہ آپ کو یاد آ جائیں گی۔ اس کی بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ویسے ہی رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگلا سوال ہوتا ہے پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں فرق کیا ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی اور رسول خدا عز و جل کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب، عالی حسب اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ یعنی نیک عادات سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے۔ انہیں عقل جو ہے کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زاہد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل، کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ عز و جل کے پیارے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا برس، سفید داغ یعنی جذام یعنی کوڑ وغیرہ ہر ایسی بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ گھن کریں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی مرض نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، اور انبیاء کی یہ شان نہیں۔ انبیاء کی تو یہ شان ہے کہ جب ان کے امتی ان کو دیکھتے تھے، جب ہمارے صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، کافر بھی دیکھتے تو وہ بھی دیکھتے ہی رہ جاتے۔ آئے ہائے کیا بات، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کل انشاءاللہ العزیز اگلے دو سوال جو ہیں ان کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، جتنے بھی حاضر ہوں گے، 2 3 1 4